IMF نے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اقرار کر لیا۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس، کہا پہلا جائزہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال بہتر ہوئی۔ 19 مارچ کو پاکستان اور IMF کے حکام کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہوا۔ سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت $3 ارب کی ادائیگی ہوگی۔ توقع ہے رواں ماہ کے آخر میں ہونے والی بورڈ میٹنگ میں قرض کی آخری قسط کے لیے رقم جاری کی جائے گی۔ IMF سے $1.1 ارب کی قسط اسی ماہ مل جائے گی۔ نیا قرض پروگرام بھی ناگزیر، لیکن شرائط آسان نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش کی خبردار کر دیا، کہا مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے، معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ PIA کی نجکاری کے شیڈول پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کا کام جاری، FBR کی ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ چینی باشندوں کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کا ججز کو دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کا اعلان، کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا اس معاملے پر سیاست کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حکومت پوری ذمہ داری سے تحقیقات کرائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ کہا سپریم کورٹ میں ہوئی ملاقات کے بعد کابینہ کی منظوری سے انکوائری کمیشن بنایا، تصدق حسین جیلانی کی مشاورت سے انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا۔ بعد میں تصدق جیلانی نے معذرت کر لی۔ اب از خود نوٹس کے بعد سپریم کورٹ خود معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ ججز کو دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ خطوط میں ملنے والے پاؤڈر کے فرانسک آڈٹ کے مطابق لفافوں میں معمولی مقدار میں لیتھل آرسینک پایا گیا، جسے سونگھنے سے پھیپھڑوں میں سوجن، نتنوں کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام خطوط سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن اور کٹاریاں پوسٹ آفس راولپنڈی سے بھیجے گئے۔ خطوط پر سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن کی سٹیمپ موجود۔ سیٹلائٹ ٹاؤن پوسٹ آفس کے آس پاس کوئی CCTV کیمرہ موجود نہیں۔ IMF کے بعد ورلڈ بینک کی بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ۔ عالمی بینک کے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ میں پینشن اصلاحات کا بھی مطالبہ۔ مقصد حکومت پر مالی بوجھ کو کم کرنا۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مقصد ان شعبوں میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کو کم کرنا ہے۔ عالمی بینک کا تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے اسکیم بنا کر انکم ٹیکس اصلاحات کا بھی مطالبہ۔ تمباکو سمیت ماحول کو نقصان پہنچانے والی اشیاء پر ٹیکس میں اضافے۔ ٹیلی کمیونیکیشن، انرجی اور خدمات سے متعلق شعبوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیوں غیر فعال ہوا؟ IMF کی شکایت پر وزیر اعظم نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ سابق سیکریٹری خزانہ طارق باجوہ سربراہ مقرر۔ CEO پاکستان سنگل ون، CEO نیشنل IT بورڈ، ایڈیشنل سیکریٹری وزارت قانون اور ممبر ٹیکنالوجی CDA ممبران میں شامل۔ کمیٹی FBR کے ٹریک اینڈ ٹریس نظام کی مکمل اطلاق میں ناکامی کی وجوہات تلاش کرے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے شکایت کی کہ FBR گزشتہ 2 سالوں میں سگریٹ، سیمنٹ، شوگر اور کھاد کے شعبوں میں نظام کا اطلاق نہیں کر سکا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ ہے۔ وفاقی وزیر سیفران امیر مقام کہتے ہیں وزیر اعلیٰ الیمین گھنٹہ پور اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ملک کس طرح چلے گا؟ معاملات دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، صوبے میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، سانس کی رفتار، بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹ میں سب نارمل۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کے طبی معائنے میں زہریلے مواد کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ احتیاطاً 14 روز کے لیے ادویات تجویز کر دی گئی۔ بشرا بی بی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے بھی فوڈ پوائزننگ نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ پیمز کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ میڈیکل چیک اپ کے دوران کھانے میں زہر یا ٹوائلٹ کلینر کے شواہد نہیں ملے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا بشرا بی بی کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی شاہانہ انداز میں جیل کاٹ رہے ہیں۔
سائفر گم کرنا ثابت ہو جائے تب بھی سزا 2 سال سے زیادہ نہیں۔ سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا۔ سائفر کا کاپی بانی پی ٹی آئی کو سپردگی کا واحد گواہ اعظم خان ہے۔ اعظم خان کا بیان نکال دیں تو سپردگی کا کوئی گواہ نہیں۔ اس قانون میں ہے کہ سائفر 1 سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا پنجاب جانے اور اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان۔ کہا 30,000 لوگ ساتھ ہوں تو دیکھتے ہیں کون ہم پر لاٹھیاں برساتا ہے۔ مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے علی امین گنڈاپور کے اقدام کی بھی تائید۔ کہا ہماری مخصوص نشستیں نون لیگ اور جے یو آئی کو کیسے دی جا سکتی ہیں۔ ہم نے 16 مہینوں میں ملکی معیشت درست کی۔ وزیر اطلاعات عدالت تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں معاشی اعداد و شمار بہتری کی جانب گامزن ہے۔ روپے کی قدر مستحکم، اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلومبرگ کہتا ہے اگلے سال پاکستان میں مہنگائی 15% پر آ جائے گی، شرح نمو میں بھی اضافہ ہوگا۔ پی آئی اے کا 80 ارب روپے کا خسارہ جو خزانے پر بوجھ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس۔ علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے کو زرعی اجناس میں خود کفیل بنانا ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کی بنجر اراضی کو قابل کاشت بنانے کے لیے ڈیم بنانے کی ہدایت۔ کہا پانی کی چوری روکنے کے لیے سزاؤں اور جرمانوں میں اضافہ کیا جائے۔ مقررہ ٹائم لائن میں کام مکمل نہ ہونے پر ٹھیکیدار کو جرمانہ کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے امیر منتخب۔ صدر الیکشن کمیشن کے مطابق امیر جماعت اسلامی کے الیکشن میں 82% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ 6,000 خواتین اراکین نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا۔ ملک بھر سے جماعت کے 46,000 ارکان نے خفیہ رائے دہی کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ الیکشن میں سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان امیدوار تھے۔ نئے امیر کی تقریب حلف برداری عید الفطر کے بعد جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعید غنی اور سراج الحق کا حافظ نعیم الرحمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں قرآن خوانی کا اہتمام۔ بلاول بھٹو، فریال تالپور اور مراد علی شاہ کی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مزارات پر حاضری، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا انتخابات میں کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان میں عوامی معاشی معاہدے پر عمل کرے گی، وفاقی حکومت کا حصہ نہیں، پھر بھی چاہتے ہیں مسائل حل ہوں۔ الیکشن سے پہلے کہا تھا پیپلز پارٹی کا اونٹ جہاں بیٹھے گا وہیں حکومت بنے گی۔ عید الفطر پر شہری 5 چھٹیاں انجوائے کریں گے۔ بدھ سے ہفتے تک عید کی 4 چھٹیاں، اتوار ملا کر 5 ہو جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہفتے میں 6 دن کام کرنے والوں کو 10 سے 13 اپریل، 5 دن کام کرنے والوں کو 10 سے 12 اپریل تک چھٹیاں ہوں گی۔ اور کاکول فٹنس کیمپ میں پاکستانی کرکٹرز کے درمیان رسہ کشی کا دلچسپ مقابلہ۔ بھاری بھرکم اعظم خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرا دیا۔ کاکول فٹنس کیمپ 6 اپریل کو 12 بجے ختم ہو جائے گا۔ 7 اپریل کو کھلاڑی آرمی چیف کے افطار ڈنر میں شرکت کریں گے۔